الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ فلما پس جس وقت احسا عیسیٰ محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان بنی اسرائیلیوں سے الکفر کفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے کفر تو قال فرمایا من انصاری کون میری مدد کرتا ہے الی اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے تک، کون میری مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے تک، ٹھیک ہے۔ قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، نحن ہم انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد اور اے عیسیٰ تو گواہ بن جا بأننا کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں، اے عیسیٰ تو گواہ بن جا کہ بے شک ہم کیا ہیں فرما بردار ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بما ان چیزوں پر انزلتا جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ دے مع الشاہدین حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، پس تو ہمیں لکھ دے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ ومکروا اور ان کافروں نے تدبیریں کی، ومکروا اور ان کافروں نے تدبیریں کی، ومکر اللہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیروں کرنے والوں سے سب سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تدبیریں کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ اذ قال اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیکا میں تجھے پورا لینے والا ہوں، میں تجھے پورا لینے والا ہوں۔ ترجمے پر غور کریں، اس میں بڑی بحث ہے۔ ورافعک الیہ اور اپنی طرف تجھے اٹھانے والا ہوں، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وجاعل الذین اور کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے کفروا جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، جنہوں نے آپ کی پیروی کی میں ان کو کافروں پر اوپر کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ ثم پھر الیہ پھر میری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، پھر میری طرف تمہارا کیا ہے لوٹنا ہے، فاحکم بینکم پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون کہ جن میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے میری طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا پس میں انہیں سزا دوں گا، عذابا شدیدا سخت سزا، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے،
فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اور تفسیر میں بھی آپ قرآن مجید کی طرف دیکھتے رہیں، انشاءاللہ یہ دوبارہ تفسیر میں بھی ترجمہ ہوگا تو آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تھا۔ پچھلی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ جو ہے ہاتھ پر معجزات صادر کیے۔ وہ کیا معجزات تھے، پوری تفصیل آپ نے پچھلی آیات میں سن لی ہے، پڑھ لی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی نابینا ہوتا تھا تو اسے اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے تھے، پرندہ بناتے تھے مٹی سے تو اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا، اسی طرح اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس طرح برس والے بیماروں کو اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے۔ یہ تمام تر معجزات اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کیا کیے ہیں، صادر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام تر معجزات دکھانے کے باوجود جو یہودی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کہا نہ مانا، حالانکہ یہ کوئی چھوٹے معجزات نہیں تھے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، بڑے بڑے معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، زبان سے بھی سمجھایا اور اپنے معجزے بھی دکھائے کہ یہ دیکھو میرے معجزے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن ضد کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ بھی کرتے رہے اس بندے نے ماننا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام تر معجزات بھی دکھائے، باتوں کے ذریعے سمجھایا بھی کہ دیکھو مجھے نبی مانو، لیکن انہوں نے انکار کیا اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انکار بھی کیا، انکار کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دی۔ اس کا بیان ہے فرمایا فلما، پر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان بنی اسرائیلیوں سے الکفر کفر کو، پر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے کفر کو، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو میری بات کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور میری بات کا انکار کیا، یہ تو الٹا میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جب انہیں مکمل پتہ چلا تو انہوں نے پھر اعلان کیا مجلس میں، قال فرمایا من انصاری، اپنے دوستوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کرے گا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون میری مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ قال الحواری، دیکھیں کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا کیا ہے، یہ دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے، اسباب پر ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، دارالاسباب ہے، اور اس دنیا کا دار و مدار کس پر ہے، اسباب پر ہے۔ اگرچہ اسباب کے اندر اثر رب رکھتا ہے، اگرچہ یہ بات خوب سمجھے، اگرچہ اسباب کے اندر اثر کون رکھتا ہے، رب رکھتا ہے، لیکن یہ دنیا کیا ہے، دارالاسباب ہے، تو اس دنیا میں اسباب کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کرے گا۔ فرمایا قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے دین کے کیا ہیں، مددگار ہیں۔ ان کے دوستوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ ان حواریوں کو حواری کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات بھی سن لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے، یہ حواری حور سے ہے۔ حور کا مطلب سفیدی، حواری کس سے نکلا ہے، حور سے، حور کا مطلب سفیدی۔ ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے، تو پہلا قول یہ ہے کہ ان کی جو بات دل میں ہوتی تھی نا، وہ ان کی زبان پر بھی ہوتی تھی، دل کے صاف لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو بات دل میں تھی وہی زبان پر تھی، دوغلا پالیسی ان کے اندر نہیں تھی، کہتے تھے ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر مدد کرتے تھے، یہ دروغ اور یہ دوغا، تو وہ دل کے صاف تھے، اس وجہ سے ان کو حواری، سفید، پاک صاف۔ اور دوسری وجہ ان کو حواری کہنے کی یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے نا،
یہ سفید تھے، بڑے خوبصورت سفید تھے، ان کے چمڑے بڑے سفید تھے، تو سفید فام لوگ تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ دھوبی تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ دوست تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیا تھے؟ دھوبی تھے، کپڑوں کو صاف کرتے تھے، سفید کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس لیے حواری، یہ سفید کپڑا پہنتے تھے، یہ سفید کپڑا پہنتے تھے، تو یہ مختلف وجوہات تفسیروں میں بیان کی گئی ہے کہ ان کو حواری کیوں کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کری۔ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور وشہد، اور اے عیسیٰ تو گواہ بن جا، اے عیسیٰ تو گواہ بن جا اس بات کا کہ بھی انا مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے بھی فرما بردار ہیں، اور اے عیسیٰ ہم تیری بھی فرما برداری کریں گے، تو اس بات کا گواہ بن جا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، ان تمام چیزوں پر، انزلتا، جو تو نے نازل کی، یا اللہ جو تو نے انجیل نازل کی عیسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات صادر ہوئے، ان تمام معجزات کو ہم حق اور سچ کہتے ہیں، اس کا بھی اقرار کریں۔ فرمایا ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ان چیزوں پر، انزلتا، جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم پیروی کرتے ہیں رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ فاکتبنا، ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، ہمیں حق کی گواہی دینے والے لوگوں میں بھی ہمیں بھی شامل فرما۔ جو لوگ حق کی گواہی دیتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں ان میں بھی شامل فرما۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ معجزات حق اور سچ ہیں، یا اللہ ہم ان تمام چیزوں کی کیا کرتے ہیں؟ ان تمام باتوں کو گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی، ان کافروں نے تدبیر کی، کس چیز کی تدبیر؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی، قتل کرنے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، کس چیز کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا تدبیر کی؟ اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ان لوگوں نے جو ہے، اس وقت روم کی حکومت تھی اور شام کا گورنر تھا، انہوں نے بڑے احتجاج کیے اور بڑے نعرے مارے، مظاہرے کیے، اور انہوں نے پورے شام کو ایک قسم کا یرغمال بنا لیا۔ یہ جو حواری تھی، یہ تو کچھ دوست تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ ان کے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ کیوں؟ اور یہ جو یہودی تھے، یہ تو اکثر تعداد میں تھے، تو انہوں نے بڑا احتجاج کیا، شام کے گورنر کے پاس یہ جاتے رہے اور ان کے پاس گئے، انہوں نے، اور ان یہودیوں نے بات کی کہ یہ ایک آدمی ہے اور اس کا نسب بھی معلوم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ تو کہتے تھے نا، یہ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یہ جو یہودی ہیں، یہ ان کو تو نعوذ باللہ یہ ولد الزنا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا آدمی آیا ہے کہ یہ جس کا نسب بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ دعوے کرتا ہے یہ جادوگر ہے، اس کے ہاتھ پر یہ جادوگر ہے، یہ جادو لوگوں کو دکھاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور یہ اس طرح باتیں کر رہا ہے ہمارے بنی اسرائیلیوں میں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم اسے سولی پر چڑھا دو۔ اور پھر جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو اصطلاحات کی تھی نا، جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی کہ بعض چیزیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے حلال کر دی تمہارے کو، تو وہ اصطلاحات بھی اس گورنر کے سامنے رکھی کہ یہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد کیا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں اس طرح ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں یہ چیزیں حلال ہیں، اور وہ تمام باتیں، اور انہوں نے ہمارے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ اور آج بھی یہ بات ہے، اہل بدعت جتنے بھی ہیں، بدعات، انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھے ہیں۔ انہوں نے کیا نام رکھے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف اگر کوئی اٹھتا ہے، حق بات کہتا ہے، تو وہ اس کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ وہ یہ بات ابھی بھی ہے اور پہلے بھی یہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے جو بدعات اندر ڈالی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے پورے دین کو مسخ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں گورنر کے سامنے رکھی، شام کے گورنر ہے، اور شام کے گورنر نے سمجھایا دیکھو یہ ملکوں میں ہوتا رہتا ہے، ایک دکا آدمی اٹھتا رہتا ہے، اس طرح کرتے رہتے ہیں، آرام سے بیٹھو، ذرا حوصلے سے کام رہو۔ یہ چلے گئے، اس کے بعد پھر آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو سولی پر نہیں چڑھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ہم خود اس کو سولی پر چلا دیں گے، ہم آپ کے یہ قوانین ہم خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ بڑے جو ہے وہ ڈر گئے گورنر جو تھے، انہوں نے مرکز کو خط لکھا شام کے گورنر نے، اور اس نے لکھا کہ
جو ہے یہ یہاں پر ایک آدمی ہے بنی اسرائیلیوں میں سے، اور یہ باتیں کرتا ہے، اور یہ یہودی ہے، احتجاج کر رہے ہیں، پورے ملک کو انہوں نے یرغمال بنا دیا، میں کیا کروں، مجھے کیا حکم ہے؟ تو مرکز سے یہ حکم آیا کہ ایک آدمی ہے، یہ کو ہمارے چچا کا بیٹا تو نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، ایک آدمی کی وجہ سے پورا امن خراب ہو رہا ہے ملک کا، تو اس کو سولی پر چڑھا دو، ہمیں کیا لگے۔ تو وہ حکم آیا، اور جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کو سولی پر چڑھا دیں۔ اور پھر انہوں نے جو روم کی پوری پولیس روم کی تھی، جس طرح انگریز پہلے تھا یہاں پر اور اسی کی پولیس تھی، اسی کی حکومت تھی، اس طرح وہ رومی تھے، رومیوں کی پولیس تھی، انہوں نے پولیس کو بھیجا اور انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، اور وہ آدمی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، شمعون قرینی، شمعون قرینی اس کا نام تھا۔ اس کی شکل بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی، کیونکہ ان پولیس کی جو ہے وہ اتنی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ملاقاتیں تو نہیں، اس کی بالکل شکل و صورت شمعون قرینی کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اسے سولی پر چڑھا دیا، اور اس بات کا اقرار انگریز بھی کرتا ہے۔ وہ انگریز کی کتاب ہے پر برٹانیکا انسائکلوپیڈیا، ذہن سے میرے نام نکل گیا، اس میں اس نے اقرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ وہ شمعون قرینی چڑھا تھا۔ خود انگریز اقرار کرتا ہے اس بات پر۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس شمعون قرینی کو سولی پر چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ انہوں نے تدبیریں ساری کی تھی۔ تو فرمایا وَمَكَرُوا، ان کافروں نے تدبیریں کی مارنے کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جو ہے تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں۔ یہاں پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں قادیانی۔ اہل حق کا تو اجماعی عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور وہ قرب قیامت جو ہے وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا، یہ اور اس پر متواتر احادیث ہے، قرآن سے بات ثابت ہے۔ لیکن اس آیت سے مرزا قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور کہتا ہے ان متوفی کا جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، بے شک میں تجھے متوفی کا وفات دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا، اے عیسیٰ میں تمہیں کیا دوں گا، وفات دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے مرزا قادیانی جو ہے وہ استدلال کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیں، یہ جو متوفی کا جو صیغہ ہے نا، یہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں، یہ جو متوفی کا جو صیغہ ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، بات مشکل ہے۔ یہ جو متوفی کا جو صیغہ ہے، جس سے مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ متوفی کا، اے عیسیٰ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہیں کیا دوں گا، وفات دوں گا۔ تو یہ جو متوفی کا متوفی لفظ ہے، تو اس کا یہ جو مجرد مادہ ہے، مجرد مادہ جو ہے وہ وفات ہے۔ اس کا جو مجرد مادہ ہے وہ کیا ہے، وہ وفات نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کا جو مجرد مادہ ہے وہ وفا ہے، وفات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس متوفی جو لفظ ہے اس کا مجرد جو مادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جس مجرد مادے سے آیا ہے یہ متوفی، تو اس کا مجرد مادہ جو ہے وہ وفا ہے، وفات نہیں ہے۔ وفا کیا ہے، وفا، وفات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں متوفی کا جو متوفی جو لفظ ہے اس کا مجرد مادہ وہ وفات ہے۔ وفات کا مطلب فوت ہونا، فوت ہونا، اور اگر اس کو مجرد معنی اس کا وفات ہے تو فوت ہونا ہے، اور اس کو باب تفعیل پر جب لے جائیں گے، ایک باب ہے عربی میں چلتا ہے، اس باب کو جب اس متوفی کے لفظ کو، یہ تو ہے کیا ہے، مجرد مادہ اس کا کیا ہے، وفات ہے، وہ کہتے ہیں، اور اس کو جب باب تفعیل پر لے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وفات دینا۔ ٹھیک ہے، اس کو جب باب تفعیل پر لے جائیں گے تو کیا ہوگا اس کا معنی، وفات دینا۔ مجرد سے کیا ہے، وفات ہونا، فوت ہونا، مجرد سے کیا ہے کہ فوت ہونا، اور جب اس لفظ کو باب تفعیل پر لے جائیں گے تو کیا ہوگا، وفات دینا۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، وہ یہ کہتے ہیں، مرزا قادیانی یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس کا جو مجرد مادہ ہے، متوفی کا جو مجرد مادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وفا ہے، وفا، وہ وفات نہیں ہے، وہ وفا ہے۔ وفا کا مطلب پورا کرنا، وفا کا مطلب پورا کرنا، کہتے ہیں نا وفا کریں گے، وفا کرو گے تو وفا کریں گے، یعنی تم پورا پورا بدلہ دو گے تو ہم بھی۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو وفا اسے پورا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مجرد مادہ کیا ہے؟ وفا ہے، وفات نہیں ہے۔ تو جب مجرد مادہ وفا ہے، وفا کا مطلب پورا کرنا، جب اس پورا وفا کو ہم باب تفعیل پر لے جائیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا پورا پورا لینا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پورا پورا لینا۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ بنے گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ہم اس کو چلو بالفرض ہم اس کا مجرد جو مادہ ہے وہ وفات ہی لے لیتے ہیں، آپ کے بقول وہ وفات ہی لے لیتے ہیں، آپ کے بقول ہم اس کو وفات لے لیتے ہیں، تو یہ جو لفظ ہے متوفی، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور فاعل میں حال والا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا معنی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل میں کیا ہوتا ہے؟ حال والا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں سے مستقبل والا معنی لیں گے، یہاں سے ہم کیا لیں گے؟ معنی مستقبل والا لیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے اپنے وقت پر وفات دوں گا، میں تجھے اپنے وقت پر وفات دوں گا، ورافعوک، ابھی میں تجھے اٹھاتا ہوں اپنی طرف، وفات تو تجھے میں اپنے وقت پر دوں گا، ورافعوک الیہ، ابھی میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، وفات تجھے ابھی میں تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وفات جو ہے وہ تمہیں اپنے وقت پر میں دوں گا۔ ٹھیک ہے، باقی قرآن کی بہت سی آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر جانا یہ ثابت ہے۔ 6 سپارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن یہ بات ان پر مشتبہ کر دی گئی ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آئی ہے کہ عیسیٰ کدھر گئے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، اور وہ جو قرینی تھا وہ کدھر گیا ہے، ہم نے تو اس قرینی کو دے دیا ہے سولی۔ تو لیکن اللہ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ ان لوگوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، لیکن بات ان پر مشتبہ کر دی گئی ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آئی۔ اور آگے مزید فرمایا ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے اپنی طرف، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو قرآن کی متعدد آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر جانا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور اس پر اجماع امت ہے۔ ٹھیک ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے۔ باقی اس آیات پر مکمل تفصیلات ہے، علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں، اب اس کا ٹائم نہیں ہے، میں نے صرف یہ 1-2 باتیں آپ کے سامنے کر دی ہیں، وہ اس میں بھی آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہوگی۔ یعنی فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں، ورافعوک الیہ، اور تجھے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعوک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے کفروا، جو کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو کیا ہے؟ کافر ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ سری نگر میں ہے، اور حوالہ فرانس کا ایک آدمی ہے انگریز، اس کا حوالہ دیتا ہے، وہ اس کا گواہ کہتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ گواہی کس کی دیتا ہے؟ جس طرح روح اس طرح فرشتے، تو دعویٰ بھی کرتا ہے، اور تو
کہتا ہے کہ کہاں پر ہے؟ سری نگر میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ شام میں تھے، اور اس وقت سری نگر تھا، اس پر تو کفار تھے سارے۔ شام میں تو پھر بھی کچھ مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس صاف ماحول سے اٹھا کر سری نگر، جہاں پر کفار تھے، وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر ان کو وفات دی؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تجھے میں پاک کروں گا من الذین، ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، تو پاک کروں گا۔ اور نعوذ باللہ کیا میں سری نگر میں تمہیں جو ہے وفات دوں گا؟ وہ تو کافروں کی جڑ ہے ادھر۔ وجاعل الذین، اور کروں گا ان لوگوں کو اتبعوا کا، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، میں ان کو کافروں پر قیامت کے دن تک اوپر رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، صاحب روح المعانی اور علامہ رازی یہ لکھتے ہیں کہ آج بھی یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مکمل پیروکار جو ہیں، مکمل پیروی وہ مسلمانوں نے کی ہے، اور عیسائیوں نے ناقص پیروی کی ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ رازی کیا فرماتے ہیں کہ مکمل پیروی کس نے کی ہے؟ مسلمانوں نے، اور ناقص پیروی کس نے کی ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور یہی دو قومیں، مسلمان اور عیسائی، یہ ہمیشہ یہودیوں پر اللہ نے ہمیشہ یہ دونوں جو ہیں اپنے اپنے دور میں یہ یہودی ان کے انڈر رہے ہیں، کبھی یہودی عیسائیوں پر مسلط نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، یا مسلمانوں کے انڈر یہ یہودی رہے ہیں، یا یہ عیسائیوں کے انڈر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اسرائیل کو اتنا بڑا نہیں ہے، آج بھی اگر برطانیہ، امریکہ، فرانس وغیرہ وہ پشپنائی چھوڑ دیں تو اسرائیل تو چند گھنٹوں کی گیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل، وہ اس کے پاس کچھ اتنا نہیں ہے۔ آج اگر وہ بدماشی دکھا رہا ہے یہودی، تو وہ امریکہ کی پشپنائی، فرانس کی، برطانیہ کی ہے۔ تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے مانا تھا؟ عیسائیوں نے، اور یہودیوں نے ان کا انکار کیا تھا۔ تو فرمایا وجاعل الذین اتبعوک، اور اے عیسیٰ میں ان لوگوں کو اوپر کروں گا جنہوں نے آپ کی پیروی کی، ان کافروں پر، ان یہودیوں پر، قیامت کے دن تک۔ تو آج بھی جو ہے، ایک دور تھا مسلمان اوپر تھے، آج عیسائی ہیں، عیسائیوں کی پشپنائی ہے ان کو۔ ثم الی مرجعکم، پھر میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینہم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما، ان چیزوں میں، کنتم فیہ تختلفون، کہ جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا فیصلہ کروں گا؟ فرمایا فاما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ فیصلہ کروں گا، فاعذبہم عذابا شدیدا، میں انہیں سزا دوں گا، سخت سزا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، دنیا میں وہ قتل بھی ہوں گے، جزیہ بھی دیں گے ہیں، اور ڈرتے بھی رہیں گے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی تو ان کو سزا دوں گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، واما الذین آمنوا، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر دے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔